معروف گلوکار اور معروف سیاستدان ابرار الحق بیرون ملک فنڈ ریزنگ کے لیے گئے تو ان کو بغیر کسی نوٹس کے ہلال احمر کے چیئرمین کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ ان کو اس عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ دکھڑا اسی بات کا ہے، لوگ ان کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ زرداری صاحب نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اس کو ہٹانا ہے، اب سرپرائز ملا ہوگا کہ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے آنے ہیں، اور جو سسٹم میں بنا آیا ہوں وہاں پہ یہ کھایا بھی نہیں جانا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ معروف گلوکار ابرار الحق صاحب اور معروف سیاستدان میرے ساتھ اس طرح موجود ہیں، یو کے فنڈ ریزنگ کے لیے گئے تو ان کو اطلاع ملی کہ آپ کو ہلال احمر کے چیئرمین کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ابرار بھائی ہوا کیا؟ آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا گیا، اس کے باوجود مطلب کیا کوئی میسج ملا؟ کس نے بتایا آپ کو کہ آپ کو چیئرمین کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا؟ ایک تو یہ کہ یہ لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوا۔ میں حیران ہوں کہ اس کو کنٹروورشل کیوں لوگ بنا رہے ہیں۔ میں تقریباً اپنا ٹینیور پورا کر چکا تھا، 2 مہینے رہتے تھے اور جانا ہی تھا، لیکن نیچرلی جب نئی حکومت آتی ہے وہ اپنے بندے لے کر آتی ہے، سو کسی سے گلہ بھی نہیں ہے۔ اور ایک تاثر یہ ہے کہ یہ صدر پاکستان نے ہٹایا ہے، صدر پاکستان نے نہیں ہٹایا، یہ وزیر اعظم پاکستان نے ہٹایا ہے، جو سو کالڈ، ہاں، کیونکہ وزیر اعظم سمری بھیجتا ہے صدر کو، اور پھر جو منسٹری ہوتی ہے ہیلتھ کی وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے۔ تو یہ تاثر جان کے پی ڈی ایم یہ دے رہی ہے کہ انہی کے بندے نے ہٹایا ہے۔ صدر صاحب نے مجھے یہ 2 دن پہلے بتا دیا تھا، جب ایک میری میٹنگ ان سے ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے ہی ہوئی تھی اور باقی بورڈ ممبرز بھی اس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہیں وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیسا کام کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں تم زبردست کام کر رہے ہو۔ اچھا، ایک پریس کانفرنس میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہی دنوں کے بعد ٹیلی تھون کرنے جا رہے تھے 8 تاریخ کو، اور یہ اسی میٹنگ کے اندر جس میں ہمارے بورڈ آف گورنرز کے ممبرز موجود تھے، اس کے 2 دن بعد انہوں نے مجھے ہٹایا۔ تو وہ ہماری 8 سپٹمبر کو ٹیلی تھون، اور اس میں یہ میرا آئیڈیا تھا کہ پورا دن وہ ریڈ کریسنٹ میں گزاریں گے، تو پریزیڈنٹ صاحب مان گئے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے اور زرداری صاحب نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اس کو ہٹانا ہے، کیونکہ پیسہ بھی بہت زیادہ آ گیا اس میں۔ وہ بیچارے سمجھ رہے تھے 6 ارب آ گیا ہے، تو وہ آیا نہیں تھا ابھی، وہ تو راتوں رات تھوڑا ہی آ جاتا ہے، پہلے اپروول ہوتی ہے۔ اور اس میں نے بار بار کہا، آپ نے وہ میری کلپ بھی میں اس پہ ڈالوں گا ابھی، کہ میں نے یہی کہا کہ یہ اپروو کرانا بھی جو ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ لیکن آئے گا آہستہ آہستہ۔ اب ان کو وہ فوری طور پہ وہ ان کو جس طرح منہ میں پانی آتا ہے بدقسمتی سے ہمارے یہاں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بیوقوفے نے پیسے لا دینے ساڑھے سلاب زدگان تھے، تو اپنا بندہ کیوں نہ، تو انہوں نے لاڑکانہ کا بندہ زرداری صاحب نے وہاں پہ لگایا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ اچھا آدمی، اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہتا۔ اور میری گڈ وشز بھی ہیں ادارے کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی میرے لائق جو خدمت بھی ہوگی، میں کیونکہ سہارا میں بھی ظاہرہ بزی ہوں الحمدللہ۔ بائی دا وے سہارا ہمارا جو ہے یہ NHQ سے، نیشنل ہیڈ کوارٹر سے بہت بڑا ادارہ ہے، کہ سہارا میں جو ہم سیلریز دیتے ہیں 5 جو ہمارے جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہیں، کیونکہ اس میں پروفیسر صاحبان سے لے کے پورے عملے کے، کیونکہ میڈیکل کالج بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے، کینسر ہاسپٹل بھی ہے، اور پھر نیچے سویپر تک جو ہیں، تو وہ ہر مہینے اتنا بڑا ہمارا، تو ہمارا تو اپنا بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ تو ہم کچھ دے ہی رہے تھے نا۔ اگر آپ پرفارمنس پہ نظر ڈالیں تو کیا ہسٹری کے اندر دیکھو 72 ایئرز ہسٹری آف PRCS، کبھی کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ ٹیکس ایگزمپشن سٹیٹس لے لے، وہ ہم نے آ کے لیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ 15 دن کے اندر ہم نے کرونا اسپیسیفک ہسپتال بنا دیا ہے، 3000 بندوں کو ہم سعودی عرب سے واپس لے کر آئے ہیں۔ محافظ فورس نے 9 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگوں سے لے کے، ایک پیسہ خرچہ نہیں آنے دیا، اور اس آئیڈیا کو امریکہ نے اٹھایا اور وہ کیا۔ سو ہم جو کر سکتے، اور میں نے کوئی سیلری نہیں لی، کوئی پرکس پریویلیجز، میں نے جو چائے ہوتی تھی وہ بھی میں اپنے پیسوں سے خود پیتا تھا۔ اور یہ بلکہ فون کر کے پوچھتے رہے ہیں پہلے منسٹری والے کہ آپ کے چیئرمین کی سیلری کیا؟ انہوں نے کہا جی سیلری نہیں لیتا ہمارا چیئرمین۔ انہوں نے کہا اچھا، تو پھر کچھ عرصہ فون نہیں آیا، تو وہ جب پتہ چلا ان کو اس کے ذریعے کہ پیسے ہی بڑے آ گئے ہیں، اربوں روپیہ، تو انہوں نے کیا بیچاروں کو، تو اب سرپرائز ملا ہوگا کہ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے آنے ہیں، اور جو سسٹم میں بنا آیا ہوں وہاں پہ یہ کھایا بھی نہیں جانے کسی۔ ایک سوشل میڈیا پہ میں نے پوسٹ پڑھی ہے کہ 1 ارب کا بکرا چوری ہو گیا، یہ کیا سین ہے؟
وہ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں وہ بیچارے. یہ الزام مطلب اس پہ لگا رہے ہیں کہ ارب روپیہ زرداری کو دے کے اس نے بھرتی ہوا تھا, آگے 6 ارب کا جو تھا وہ اس میں ملا نہیں اس کو, وہ آہستہ آہستہ. اور وہ دیکھیں یہ گاسپس ہوتے. میرا نہیں خیال کہ اس نیکی کے کام کے ادارے میں شاید زرداری صاحب بھی یا کوئی ایسے بندہ اس میں, میرا نہیں کرپشن کا کوئی سوچے گا. یہ ایک بڑا ادارہ ہے, اور اگر کسی نے سوچا ہے تو نہیں سوچنا چاہیے. جب تک کوئی ایسا کام کرے نا تو کسی پہ الزام میں سمجھتا ہوں نہیں لگانا چاہیے. لوگ باتیں 100 کر جاتے ہیں. اب میرے حوالے سے کہے تھے کہ ابرار الحق نے جھوٹ بول دیا کہ جی 6 ارب روپے, میرے پاس اس کے ثبوت ہیں, پھر یہ شرمندہ ہوں گے. یہ اصل میں نا PRCS کے اندر ابھی بھی ایک چھوٹی سی ایک لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے گھس بیٹھیے ہیں, پرانے نون لیگ کے زمانے کے وہاں پہ ہیں, جو میرے بڑے خلاف تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیئرمین کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے کو کرپشن نہیں نہ کرنے دیتا, اسے تکلیف بڑی ہوتی ہے. وہ سسٹمز بنا دیتا ہے نا, دہاڑیاں لگی ہوتی ہیں. اب یہ بدقسمتی, میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا, سسٹمز ایسے بنا دیے. جب چیزیں بانٹنی ہوتی ہیں تو اس میں 2 ٹیئرز 3 ٹیئرز فارمولا میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ DC سے بھی پوچھ لیں, کوآرڈینیٹر سے بھی پوچھ لیں, جو برانچ کا سپروائزر ہے اس سے بھی پوچھ لیں, NHQ سے بھی. 4 لوگ مل کے جب آئیڈینٹیفائی کریں گے نا کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر غلط جگہ پیسے نہیں جائیں گے. لیکن اگر ایسے ہی آپ والنٹیئرز کو دیں کہ جا کے تم لوگوں نے 26 ہزار بانٹ کے آنا ہے, تو ان کی 12,000 تنخواہ ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہ بانٹیں گے. میں نے سسٹمز بنائے وہاں پہ, جو کہ ظاہر ہے ہر بندے کو اچھے نہیں لگتے سسٹمز. صرف مجھے برا لگا کہ ان دا مڈل آف دا کرائسس جب ہم محنت کر رہے تھے اس وقت شاید ان کو صبر کر لینا چاہیے تھا. 2 مہینے کا میرا وہ رہتا تھا. دوسرا, میں برٹش ریڈ کراس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا, ٹھیک ہے, اور ان سے ہم نے بہت بڑی اماؤنٹ لے آنی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ وہاں پہ ایلفرڈ, وہاں کا جو MP ہے وہاں کا, اس کا نام ہے سیم, گورا ہے, اور اس نے ہماری کارکردگی دیکھی. اس نے کہا وی وانٹ ٹو سپورٹ یو, یہاں کی پوری کمیونٹی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنا چاہتی ہے PRCS کی. میں نے کہا ویلکم. وہ بھی فنڈ ریزنگ رہ گئی. کس کو نقصان ہوا؟ PRCS کو. ٹھیک ہے, جتنے بھی ہمارے موومنٹ پارٹنرز ہیں انہوں نے میرا پروفائل دیکھا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے یہ فلنتھراپسٹ ہے, اس نے ہسپتال بنایا, میڈیکل کالج بنایا, کینسر ہاسپٹل بنایا, فنڈ ریزنگ بھی کر سکتا ہے. تو اس موومنٹ کے اندر, جسے ہم ریڈ کراس موومنٹ کہتے ہیں, بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے ایسے بندے کی جو فلنتھراپک سٹیٹس رکھتا ہو. اس لیے میری بڑی عزت تھی اس میں الحمدللہ, اور اس میں سپورٹ کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں. اب ان کے منہ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے مجھے فونز آ رہے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ آپ چلے گئے ہیں. میں نے ان سے کہا ہے لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں, آپ نے اس ادارے کو اسی طرح سے سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے پاکستان میں ہی سپورٹ کرے گا. اور انشاءاللہ سسٹمز میں نے ایسے بنا دی ہیں, مجھے امید ہے کوئی کرپشن کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر سکے گا اگر وہ سسٹم فالو کرتے رہے. آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے 500 کروڑ جو ہے وہ اکٹھے کر لیے ہیں. ابھی ابرار الحق جو ہے وہ بھی پیسے اکٹھے کر رہا ہے. شاید PDM کو اس چیز کی تکلیف ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے ہٹا دیا گیا. آپ پہنچ گئے ہیں. زیادہ دکھڑا اسی بات کا ہے کہ لوگ ان کو پیسے بھی دے دیتے ہیں, ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کو یہ لوگ کام بھی ڈیلیور کر کے دیتے ہیں. آپ دیکھیں سہارا نے 1300 پکے گھر بنا کے دیے ہیں. اب وہ وہاں سے آپ PDM والے ہٹا تو نہیں سکتے, وہ تو لگے ہوئے ہیں. جنوبی پنجاب میں جا کے دیکھیں ہمارا کام, صرف پیسے نہیں ہم اکٹھے کرتے. 5000 گھر ہم نے اسٹیل اسٹرکچر اور فائبر گلاس کے ہم نے زلزلے میں لگائے تھے, وہ بنے ہوئے ہیں, ابھی تک لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی 8 پلانٹس لال احمر پہ جو ہم نے جا کے لگایا, اور لاکھوں لیٹرز پانی روزانہ کا لوگوں کو صاف پانی پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ تو لگے ہی ہوئے ہیں نا. پھر سہارا کے پلیٹ فارم سے دیکھ لیں, ہم نے ہزاروں ٹن راشن, یعنی UN ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے انہوں نے بانٹا, ہماری کریڈیبلٹی دیکھی تو بانٹا. سعودی گورنمنٹ ہمارے ساتھ آئی, ہماری کریڈیبلٹی دیکھی تو بانٹا. ان کو ابرار الحق کا نہیں پتہ تھا, انہوں نے ہمارا آن گراؤنڈ کام دیکھا تھا. تو آن گراؤنڈ جو کام کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں ریسورسز کی کبھی کمی نہیں ہوتی. ابرار بھائی, اب آپ کے جو ویورز ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 6 ارب کب تک آ جائے گا؟ وہ تو آ رہا ہے, وہ تو قسطوں میں ہی آئے گا, اور چونکہ وہ جتنے پارٹنرز نے انگیج کیا ہوگا وہ آتا رہے گا. اور یہ اگر کسی کو انتظار ہے کہ آج رات آ جائے تو وہ نہیں آنا, اور اس کے بعد اگر آ بھی گیا تو اس کے اوپر سسٹمز ہم نے بڑے اچھے ٹرانسپیرنٹ بنا دیے ہیں. آپ کو اس کے مطابق جو ہے وہ بانٹنا پڑے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی اس پیسوں میں کہیں کرپشن وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, ہونے ہی نہیں دیں گے. وہ ہم نے سسٹمز ایسے میں نے ڈیولپ کیے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ وہ نہیں ہونے دیں. جیسے میں نے 3 ٹیئر فارمولا بتایا کہ جو بیچارہ اینڈ پہ غریب ہے اس تک مال پہنچنا ضروری ہے.